اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مز و منزو یکونان لابتداء الغایت من الزمان بمعنی من الی آخرہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہماری گفتگو حروف جر کے سلسلے میں چل رہی ہے اور گزشتہ درس میں حتیٰ کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان کی گئیں، حتیٰ تک ہم پہنچے تھے اور آج مز و منزو کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ پہلے مز اور منزو ساتھ ساتھ نام لیا جاتا ہے، دونوں تقریباً ہم معنی ہیں اور تقریباً ایک ہی طریقے سے اور ایک ہی جگہ اور ایک ہی ساتھ اور ایک ہی انداز سے استعمال ہوتے ہیں۔ مز اور منزو کیا معنی دیتے ہیں اور کس طرح استعمال ہوتے ہیں، اس کو سماعت فرمائیے۔ فرماتے ہیں یکونان لابتداء الغایت من الزمان بمعنی من فی الماضی۔ یہ جب مز اور منزو استعمال ہوتے ہیں نا تو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا مجرور کس زمانے میں واقع ہوا ہے۔ گزشتہ زمانے میں مجرور اس کا واقع ہوا یعنی جس کے اوپر یہ مز و منزو آ رہے ہیں، یا حال کے زمانے میں استعمال ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں اگر گزشتہ کے زمانے کو سمجھانے کے لیے گزشتہ زمانے واقع ہوا اس کا مجرور، تو یہ مز اور منزو ابتداء غایت کے لیے ہیں، جیسے من کے طریقے سے استعمال ہوتے ہیں، من کے معنی میں ہوتے ہیں یہ۔ اور اگر مز اور منزو کا جو مجرور ہے وہ زمان حاضر میں واقع ہو رہا ہے تو یہ مز اور منزو اس کا معنی فی والا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فرما رہے ہیں مز و منزو یکونان لابتداء الغایت۔ مز اور منزو یہ دونوں ابتداء غایت کے لیے ہوتے ہیں، من الزمان زمانے کی جو ابتدا ہے اس کو سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ من الزمان اس لیے کہا ہے کہ ابتداء غایت زمانیہ ہے، نہ کہ ابتداء غایت مکانیہ۔ یکونان لابتداء الغایت الزمان لابتداء الغایت من الزمان بمعنی من کے معنی میں ہوتے ہیں یہ۔ ٹھیک ہے، فی الماضی جب ماضی میں واقع ہو اس کا مجرور۔ ٹھیک، و بمعنی اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جب ماضی میں اس کا مجرور واقع ہو، جیسے ما رأیتہ مز یوم الجمعہ، میں نے اس کو نہیں دیکھا جمعے کے دن سے۔ گفتگو مان لیجئے دوشنبے یا منگل کو کر رہا ہے کرنے والا، اور یہ کہہ رہا ہے میں نے جمعے کے دن سے اس کو نہیں دیکھا، تو جمعہ ماضی میں ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے ما رأیتہ مز یوم الجمعہ یا منذ یوم الجمعہ۔ ٹھیک، و بمعنی فی، اور یہ مز اور منزو فی کے معنی میں ہوتا ہے، فی الحاضر جب اس کا مجرور زمان حاضر میں واقع ہو، جیسے ما رأیتہ مز اور منزو یومنا، ہم نے آج اسے پورے دن نہیں دیکھا، تو آج واقع ہو رہا ہے، زمان حاضر میں واقع ہو رہا ہے مز کا مجرور یوم۔ کب ہے مز کا مجرور؟ یومنا ہے، آج کا دن ہے۔ ٹھیک ہے، تو زمان حاضر کو سمجھا رہا ہے یومنا، تب یہاں پر جو ہے وہ فی کے معنی میں آ گیا، یعنی آج کے دن میں نے نہیں دیکھا، میں ما رأیتہ مز او منذ یومنا، ہم نے آج اس کو نہیں دیکھا پورے دن میں۔ ٹھیک، و یکونان بمعنی من و الی معن، یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ من کے معنی میں ہوتا ہے ابتداء غایت زمانی کو سمجھانے کے لیے، ما رأیتہ مز یوم الجمعہ، لیکن کبھی کبھی ابتدا اور انتہا دونوں کو ایک ساتھ سمجھاتے ہیں۔ یہ من اور الا دونوں کے معنی میں ہوتے ہیں، ابتدائی غایت کو بھی سمجھاتے ہیں منزو اور انتہائی غایت کو بھی سمجھاتے ہیں ساتھ میں۔ فید اللہ نے علی ابتداء الغایت الزمانیہ و انتہائہا، جب من اور الا کے معنی میں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ابتدائی غایت زمانی کو سمجھانے کے لیے بھی ہوں گے، اور انتہائی غایت زمانی جو زمانے کی جو مسافت ہے، غایت نہیں مسافت، جو مسافت زمانی ہے نا، اس کی ابتدا کو بھی یہی مز سمجھاتا ہے اور انتہا کو بھی یہی مز سمجھاتا ہے، یا منز۔ ٹھیک ہے، ان کان الزمان معدودا، مگر اس کی ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ زمانہ جو ہو وہ قابل شمارش ہو اور نکرہ ہو۔ ٹھیک ہے، مثلا حین اور ساعت جو ہے، یہ حین مثلا یہ فلاں وقت سے، یہ معدود نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن حین اور ساعت وغیرہ کو معدود نہیں کہتے، لیکن یوم ہے، یہ اسبوع ہے، یہ سب جو ہے یہ بھی زمانوں سمجھاتے ہیں، مگر وہ زمانہ ہے کہ جو معدود ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ جب
زمان معدود کو اور نکرہ کی صورت میں سمجھائے تب. جیسے ما رأیتہ مز اور منذ یومین. یومین آپ دیکھ رہے ہیں, یومین قابل شمارش ہے, معدود چیز ہے, 1 دن 2 دن 4 دن شمار کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ الف لام اس پہ نہیں آیا ہے, نکرہ ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں بمعنی من اور الہ ہوتے ہیں ساتھ میں, بمعنی من اور الہ ہوتے ہیں ساتھ میں, اور ابتدائی غایت زمانی کو بھی سمجھاتے ہیں, انتہائی غایت زمانی کو بھی سمجھاتے ہیں. کب؟ کہ جب اس کا زمانہ جو ہے وہ معدود ہو اور نکرہ ہو. جیسے ما رأیتہ مز او منذ یومین, ما رأیتہ مز او منذ یومین اے من ابتداء هذه المدت الى انتہائها. یعنی میں نے یہ جو 2 دن ہے اس کی ابتدا سے لے کر کے اس کی انتہا تک نہیں دیکھا. اے الان ما رأیتہ, اب اصل میں ایسے ہو جائے گا ما رأیتہ من الیومین الی الان. اصل میں اس طریقے سے ہے, یہ جو جملہ بولا گیا ہے ما رأیتہ مز اور منذ یومین, در واقع اس طریقے سے ہے ما رأیتہ من الیوم الی الان, میں نے پچھلے 2 دن سے نہیں دیکھا اور ابھی تک نہیں دیکھا اس کو. تو ابتدائی غایت بھی سمجھ میں آ رہی ہے من الیومین, اور انتہائی غایت بھی سمجھ میں آ رہی ہے الی الان. اس کے بعد فائدہ نمبر 2 فرما رہے ہیں اذا کان للحاضر وجب ان یکون حرف جر. جب یہ دونوں مز اور منذو یہ دونوں حاضر کو سمجھا رہے ہوں, زمان حاضر کو بھی آپ نے دیکھا, سمجھ میں آ گیا کہ زمان حاضر کو بھی سمجھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور زمان ماضی کو بھی سمجھاتے ہیں. تو اگر زمان حاضر کو سمجھا رہے ہوں تو لازم ہوتا ہے کہ ان دونوں حرفوں کو حرف جر آپ مانیے, یعنی حرف جر کے علاوہ بھی کچھ بن سکتے ہیں, یہ ابھی آگے آ رہا ہے, اسم بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اگر زمان حاضر کو سمجھائیں تو واجب ہے کہ وہ دونوں کیا ہوں, حرفِ جرین. حرفین تھا نا, اضافت کے نون گر گیا تو حرفِ جرین ہو جائے گا, دونوں حرف جر ہوں گے. نحو ما رأیتہ مز یومنا, ہم نے آج نہیں دیکھا اسے, آج کے پورے دن میں نہیں دیکھا. تو جب مز یومنا جو اوپر بتا چکے ہیں, جو حال کو سمجھاتا ہے, فی کے معنی میں ہوتا ہے نا, وہی مثال یہاں بھی آئی ہے. تو ایسے صورت میں اس کے لیے صرف ایک ہی وجہ جائز ہے, اور وہ وجہ کیا ہے کہ اس کو آپ کیا مانیں گے, اس کو آپ حرف جر مانیں گے اور مز یومنا ہو جائے گا. وَإِذَا كَانَا لِلْمَاضِي, اور اگر یہ دونوں ماضی کے لیے ہوں, مز اور منز دونوں ماضی کے معنی کو سمجھائیں, تو اب 2 صورت ہے, دونوں حرف جر بھی ہو سکتے ہیں اور اسم بھی ہو سکتے ہیں. پہلی صورت ترجح ان یکون حرف جرین, ترجیح اس بات کو حاصل ہے کہ یہ دونوں حرف جر ہوں. نحو ما رأیتہ مز یا منذ یومین او یوم الجمعۃ, یعنی ما رأیتہ مز یوم الجمعۃ. میں نے اب یہ زمان ماضی کو سمجھا رہے نا, میں نے وہی مثال آپ اوپر والی ذہن رکھیے گا. 2 شنبے کو منگل کو کہا جا رہا ہے, جمعرات کو کہا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے ہم نے اس کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا. تو جمعے کا دن تو گزر گیا نا, پاسٹ میں ہو گیا, ماضی میں ہو گیا. اب اگر یہ دونوں ماضی کے لیے ہوں تو ترجح یکون حرف جرین, ترجیح اس چیز کو حاصل ہے دونوں حرف جر ہوں گے. جیسے ما رأیتہ مز یا منذ یومین اور مز یوم الجمعۃ, ٹھیک. ویجوز مز یومان, آپ کو پتہ ہے تثنیہ میں حالت نصب و جر میں یا ما قبل فتح کے ساتھ ہوتا ہے نا, تو چاہے نصب ہو حالت نصب, چاہے حالت جر یومین ہوتا ہے, اور اگر حالت رفع میں ہو تو یومان ہو جاتا ہے نا. ویجوز ہو, یہ یومین اس لیے تھا کہ ہم نے مز کو جار مانا تھا, حرف جر مانا مز اور منز کو, تو یومین ہو گیا یا یوم الجمعہ. اور فرما رہے ہیں کہ جائز ہے کہ مز اور منزو یہ دونوں اسم ہوں,
یعنی آپ ایسے پڑھیں وَيَجُوزُ مُز یومانے، مز یومان بھی جائز ہے، مز یومین نہیں، یومان، یومان یعنی اب یہ یومان جو ہے مجرور نہیں ہوا، کیا ہو جائے گا؟ مرفوع ہو جائے گا حالت رفع میں، تب الف کے ساتھ ہے یومان، تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں کیا ہے؟ الف کے ساتھ ہے، حالت جر میں یا ما قبل فتح کے ساتھ ہے، اور حالت رفع میں الف کے ساتھ ہے، تو یومان ہے نا، کیوں؟ لِکَوْنِهِمَا اسمین، کیونکہ یہ دونوں ہما یعنی مز اور منز یہ دونوں اسم ہو جائیں گے، مز اسم ہے، یومان بھی اسم ہے، کیوں؟ اب اگر اسم ہوگا تو اس کا خود اپنا اعراب کیا ہوگا؟ حرف ہوتا تو اعراب کی ضرورت نہیں، مبنی ہوتا وہ، اور اعراب دیتا ہے یہ جر، خود تو اعراب نہیں حاصل کرتا۔ اب اگر اسم ہو گیا تو اس کا اپنا اعراب کیا ہے؟ مبتدئین، یہ دونوں مبتدا ہو جائیں گے، یعنی مز مبتدا، ٹھیک ہے، مرفوع، محل مرفوع ہے، اور یومان خبر ہو کر کے حالت رفع میں الف کے ساتھ آیا یومان۔ یہ دونوں اگر زمانے کیا نام ہے زمانے ماضی کو سمجھا رہے ہیں تو پھر دو صورت جائز ہے، ترجیح جر کو حاصل ہے، لیکن دوسری صورت کیا ہے کہ اس کو اسم مانا جائے، ترجیح حرف جر کو حاصل ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو آپ اسم مانیے، اسم مانیں گے تو یہ مبتدا ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ خبر ہے، لِکَوْنِهِمَا اسمین مبتدئین بمعنی جمیع المدت اور اول المدت، یہ اول مدت یا جمیع مدت کے معنی میں ہو جائے گا، وما بعدہما خبر، اور اس کے ما بعد جو آیا وہ کیا ہو جائے گا؟ یومان، یہ خبر ہے، تو اب ترکیب ہو جائے گی مز مبتدا یومان خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک۔ اب ہم اگلے درس میں آپ کے حوالے کر رہے ہیں لولا کی بحث۔ لولا بھی حروف جار میں آپ نے کم سنا ہوگا، مگر کبھی کبھی حرف جر واقع ہوتا ہے، اور کس طریقے سے کب واقع ہوتا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔